اب تو بارش ہوتی ہے نا تو ڈر لگتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نا اس سے سب کو محفوظ رکھے، اور جن کا جو نقصان ہوا ہے ان کو صبر دے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے کہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ تو آج میں نے سوچا آپ کو اپنے دن کا چھوٹا سا حصہ دکھاؤں۔ دن ایسا ہے جس میں تھوڑا سا ذائقہ بھی ہے اور تھوڑا سا سکون بھی ہے، ذائقہ بریانی کا اور سکون پودوں کا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے میرا ولاگ دیکھتے ہیں۔ مجھے سچی بہت خوشی ہوتی ہے۔ جب میں نے ولاگ بنانا شروع کیا تھا تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگ مجھ سے جڑ جائیں گے، لیکن الحمدللہ میری ساری یوٹیوب کی فیملی بہت اچھی ہے۔ میں نے آج بریانی کا پلان بنایا، زیادہ مشکل نہیں، بس آسان سی ریسیپی ہے۔ سب سے پہلے پیاز براؤن کر کے رکھ لیں اور چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ذائقہ اچھا آ جائے۔ اچھا آپ لوگ بتائیں، آپ کے گھر میں کون سی بریانی سب سے زیادہ بنتی ہے، چکن، مٹن یا سبزی والی؟ میرے گھر میں بریانی کا نام سنتے ہی نا سب کچن کے قریب آ جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ میرے گھر میں جو بریانی ہے نا وہ کبھی کبھی ہی بنتی ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی شاہی ڈش ہے نا جس کو روز روز بنا کے نا مطلب اس کے ذائقے کو نا باقی کھانوں کے ساتھ مرج نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا اس کا ذائقہ الگ رکھنا چاہیے۔ تو میں نے تھوڑی سی تیاری پہلے کر کے رکھ لی تھی، جس میں نے چاول بنا لیے، اور چاول جو ہے نا بریانی جو ہے میں ہمیشہ کچی باسمتی کے ساتھ بناتی ہوں۔ میرے بچے پکی باسمتی والے بریانی بالکل نہیں کھاتے، اور ان میں یہ جو چیزیں ڈلتی ہیں نا ان کو بھی میں نکال کے سائڈ میں کر دیتی ہوں، لیکن چاولوں میں ان کا ذائقہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی میری بریانی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ٹرکی ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ والے چاول ابالنے کے بعد تھوڑے سے بکھر جائیں نا تو پھر بریانی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں، اگر آپ کو اچھی لگے گی تو میں پھر کبھی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کر دوں گی، لیکن آپ مجھے بتائیں گے تب ہی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب پودوں کے اوپر۔ آپ مجھے بتائیں کہ پودے آپ کے لیے کیا ہے؟ میں سچ بتاؤں تو جب بھی میں تھک جاؤں یا دن کا سٹریس زیادہ ہو، بس تھوڑا سا وقت پودوں کے ساتھ گزار لوں نا تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس بھی پودے ہیں گھر میں، یا آپ کو انڈور پلانٹ پسند ہیں؟ مجھے دونوں ہی پسند ہیں، لیکن سچی بتاؤں باہر والے پودے دیکھ کر نا دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں سے نیلا نیلا آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، پودوں کے ان درختوں کے اوپر جو ہے پرندے ہوتے ہیں، تتلیاں ہوتی ہیں، تو باہر جا کے نا گرینری دیکھ کے ایک الگ سا ہی سکون ملتا ہے۔ اچھا میں نے یہاں پر جو ہے نا ایک پیج سے پودے منگائے تھے، لیکن نا بس میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، ان سے میری بڑی لمبی چوڑی بات بھی ہوئی، بس اب آپ کو کیا بتاؤں ڈیٹیل۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ نا جب اگر کسٹمر کسی پیج کے ساتھ دھوکہ کر دیتا ہے تو وہ بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی ہمارا پارسل ریسیو نہیں ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اس کے الٹا یہ ہے کہ جب کوئی پیج آپ کے ساتھ ایسے کرتا ہے تو پھر ہم کسی پلیٹ فارم پہ جا کے یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے انٹل انلیس کہ آپ کا میسج کوئی بڑا یوٹیوبر یا بڑا انفلوئنسر پڑھ نہ لے۔ تو خیر میں نے ایک پیج دیکھا اور اس کا ایڈ آیا ایکچولی، تو مجھے زیزی پلانٹ چاہیے تھا، اور یہ دیکھیں یہ جو زیزی پلانٹ ہے نا یہ میرے پاس ایسا آیا تھا بالکل سوکھا ہوا، اور ان 3 پودوں کے پیسے اگر میں آپ کو بتاؤں نا میں نے 2300 روپے یعنی کہ میں نے اس کے پے کیے تھے۔ اب جو میری طرح پودوں کے لیے پاگل ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بجٹ میں سے نکال کے تو میں نے یہ پودے منگائے تھے۔ خیر یہ دکھی داستان ہے، مجھ سے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں جن کو پودوں سے پیار ہے اور ان کے اوپر شاید اپنی جائیداد خرچ کرنے کے لیے بھی ریڈی رہتے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ خیر یہ بالکل خراب آیا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار ایک ٹرائی کر لیتی ہوں، شاید یہ اگ جائے، شاید اس میں تھوڑی سی بچ گئی ہو کو کہ یہ جو ہے گرو کر جائے۔ تو میں نے جو ہے نا میری گارڈن میں جو مٹی تھی وہ لی، تھوڑی سی جو گملوں میں پڑی ہوئی تھی، اور ایک ریت والی سوائل ہوتی ہے جس میں ریت بھی مکس ہوتا ہے نا، تو وہ لی تھی۔ ان تینوں کو میں نے اچھی طرح گملے خالی کر کے مکس کر لیا تھا، اور ان میں جو ہے نا میں نے اپنے یہ والے پلانٹ جو منگائے تھے نا یہ لگائے ہیں۔ اب آپ نے بھی دعا کرنی ہے، اور میں تو یقین کریں دعا کر ہی رہی ہوں کہ یہ والا پودا میرا جو ہے نا چل جائے، کیونکہ مجھے ملتان میں یہ کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا،
اور اس پیج نے نا بس میرا دل اتنا خفا ہوا جب میں نے یہ ریسیو کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اچھا یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے پاؤں نظر آ رہے ہیں نا، یہ میرے بیٹے کے ہیں۔ جب بھی میں ایسا کوئی کام کرنے لگتی ہوں وہ ہمیشہ میرے ساتھ آتا ہے کہ مما میں نے بھی کرنا ہے۔ اچھا آپ لوگ گلوز پہن لینا، میں گلوز نہیں پہنتی، مجھے مٹی جب میں ہاتھ میں لیتی ہوں نا اور اس کے ساتھ کام کرتی ہوں، مجھے ایک الگ طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے بس میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ مجھے کتنا سکون ملتا ہے جب مٹی ہاتھوں میں ہو اور میں اس کو جو ہے پودوں میں ڈال رہی ہوں یا پودوں میں لگا رہی ہوں، پودے اس میں لگا رہی ہوں، مجھے بہت الگ طرح کی کوئی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ تو لیکن اگر آپ چاہیں تو گلوز پہن کے یہ کام کریں کہ آپ نے اگر پلانٹنگ کرنی ہے، کیونکہ اس سے ناخن اور ہاتھ تو خراب ہوتے ہی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو میری طرح اچھا لگتا ہے تو وائی ناٹ، کیونکہ اس سے زیادہ مزیدار چیز مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہوگی کہ آپ مٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھیلیں۔ تو یہ میرے ساتھ ہوتا ہے جب اس طرح کا کوئی کام ہو تو یہ مجھے میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مما میں نے بھی کرنا ہے، تو وہ بھی میرے ساتھ ہی آ گیا تھا نا۔ اچھا پودے لگانا اور انہیں بڑھتے دیکھنا نا، یہ واقعی ایک الگ طرح کی خوشی ہے جو زندگی کو مجھے لگتا ہے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں جو پودے ہیں ان کے ساتھ آپ کو باتیں کرنا اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں نا، میں تو جب بھی اداس ہوتی ہوں یا میں کسی کو کوئی بات کہہ نہ سکتی ہوں تو میں جا کے نا پودوں کے پاس بیٹھ جاتی ہوں اور ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہوں اور ان کو ایکچولی بتاتی بھی ہوں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پودے جو ہے نا میری بات سن بھی رہے ہیں۔ تو یہ میرے یہاں پہ میں نے جو بھی پودے لگانے تھے، پلانٹس لگانے تھے، سارے لگا لیے، اور جو ہے نا یہ آج میں نے واش بھی کرنی تھی یہ جگہ، تو میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ میں اپنے تمام پودوں کو جو ہے دیکھ لوں، اور جن میں پتے کاٹنے ہیں، کسی کی گرومنگ کرنی ہے تھوڑی سی، اس کو وہ کر دیتی ہوں، پانی دینی ہے۔ اور اچھا کھاد میرے پاس بالکل ختم تھی، میں نیکسٹ ٹائم لے کر آؤں گی تو تھوڑی تھوڑی اب کھاد بھی ڈال دوں گی، کیونکہ آگے جو موسم آ رہا ہے نا اس میں ضروری ہے کھاد ڈالنا۔ تو بس یہاں پر یہ سارا میں نے اپنے پودے شودے لگا لیے، ان کے ساتھ اچھا سا ٹائم سپینڈ کر لیا۔ اس کے بعد جناب میں نے یہ سارا اچھی طرح فرش دھویا، کیونکہ مٹی مٹی ہو گیا تھا۔ فرش دھونے کے بعد جو ہے پھر مجھے سکون آ گیا، اب جو ہے میں باقی جو بریانی میں چھوڑ کر آئی تھی نا جا کے وہ تیار کروں گی۔ اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ کام کرتے کرتے نا مجھے شام ہی ہو گئی تھی، تقریباً مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اور تب میرا یہ کام ختم ہوا تھا اور میں نے دن میں شروع کیا تھا۔ اور کیونکہ فرش ورش دھویا تھا تو سارا کچھ ہی جو ہے نا وہ بالکل ہی خراب ہو گیا تھا۔ تو بس پھر میں نے نا اچھا سوچا کہ میں چینج نہیں کرتی، پہلے کچن میں سویٹنگ والا کام بھی نپٹا لیتی ہوں جو کہ ہوتا ہے کھانا بنانا۔ تو میں پھر آ گئی تھی۔ اچھا کچھ سبزیاں بھی آئی ہوئی تھیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ گھر کے چھوٹے موٹے کام چل ہی رہے ہوتے ہیں، آپ کچن میں جاؤ نا تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کھانے کے علاوہ ایکسٹرا کرنا ہی ہوتا ہے، تو میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو بس پھر میں یہاں پر وہی چیزیں رکھ رہی تھی تاکہ خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ ابھی بھی موسم ایسا ہے نا کہ چیزیں خراب ہو ہی جاتی ہیں۔ اچھا اس کے بعد جناب آپ آ جاتے ہیں باقی بریانی کی طرف۔ میں نے نا مجھے کبھی ایسا لگتا تھا پہلے کہ جیسے میں زندگی میں کبھی بریانی بنا ہی نہیں سکتی، مجھے بریانی بنانا اتنا مشکل لگتا تھا، اور جب میں نے اسے بنانا شروع کیا نا تو یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے بریانی سے آسان میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں بنانا، پتہ نہیں کیوں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی نا، میرے گھر میں کوئی بھی، ہمارے گھر میں ابھی بھی بریانی نہیں بنتی۔ کیا آپ یقین کریں گے؟ ہمارے گھر میں کوئی بھی بریانی نہیں کھاتا، ایون میرے ان لاز میں بھی کوئی بریانی نہیں کھاتا۔ مطلب میری شادی ہو کے گئی تو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بریانی پکی ہو۔ ہم سب پلاؤ کے شوقین ہیں، ہم پلاؤ جو ہے وہ بس جب کچھ نہ سمجھ آ رہی ہو پکانے کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جی پلاؤ بنا لو، تو ہم پلاؤ والے پرسن ہیں۔ لیکن میرے جو بچے ہیں نا ان کو بریانی بہت پسند ہے، اور ان کی وجہ سے میں نے یہ بریانی بنانا بھی سیکھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے بچوں کی وجہ سے نا بہت کچھ پکانا سیکھا۔ جب بچے نہیں تھے تو میں اور میرے ہسبینڈ نا ایک نارمل سا کھانا بناتے تھے اور کھاتے تھے، جس میں روٹی سالن ہوتا تھا بس۔ لیکن جب سے بچے ہوئے اور انہیں ہوش آ گئی تو ان کی جو اترنگی فرمائشیں ہیں نا ان کو پورا کرنے کے لیے میں نے نت نئے کھانے سیکھے۔ میرے جو ہسبینڈ اور میں ہیں ہم دیسی کھانوں کے فین ہیں، میرے بچے دیسی کھانے کے اتنے فین نہیں ہیں، ان کو دیسی کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ولائتی بھی چاہیے۔ آپ یقیناً مجھ سے ریلیٹ کر سکیں گے، جن کے گھروں میں بچے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کے بچے روز روز ہانڈی نہیں کھاتے، اور انہیں کچھ بھی دے دو، سبزی نہیں کھائیں گے روز، اور اس کے علاوہ آپ انہیں جنک فوڈ میں کچھ بھی دے دو
تو باہر سے منگوانے کے بجائے میں نے سوچا میں خود ہی ساری چیزیں آہستہ آہستہ سیکھوں، تاکہ باہر کا کھانا کھانے سے بہتر ہے میں انہیں خود بنا کر کے دے سکوں۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا سیکھا ہے، کامنٹ میں بتائیں کہ بچوں کی وجہ سے یا اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے آپ نے کیا کیا سیکھا۔ کیونکہ بھئی میں تو بتاؤں، مجھے کبھی کبھی تو ایسے لگنے لگ گیا کہ میں کوئی شیف ہوں، بس بچے مجھے کہیں گے اور میں کچھ نہ کچھ تو بنا کے انہیں دے ہی دوں گی۔ اچھا وہ دکھنے میں چاہے اچھی نہ ہو، لیکن ذائقے میں آپ کو بتاؤں A1 ہوتی ہے۔ یقین کریں بچے بڑی تعریف کرتے ہیں، اور بچے جھوٹ نہیں بولتے، بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ کسی دن اچھا نہ بنا ہو تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ مما آج اچھا نہیں بنا، یا میکرونی ہو گئی، یا رول ہو گیا، یا وٹ ایور جو بھی ہو گیا۔ تو یہ رہی میری مزیدار سی بریانی، یقین کریں بہت مزے کی بنی تھی، بہت زیادہ۔ یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ میرے لیے دونوں چیزیں ہی اسپیشل ہیں اور مجھے خوش کرتی ہیں، اور یہی میرے خوش رہنے کا ذریعہ ہے۔ آپ بتائیں آپ کے لیے خوشی کیا ہے، کھانا، نیچر، یا پھر کچھ اور؟ بس اس کے بعد ہم جو ہے تھوڑا سا باہر نکل گئے تھے، بس ایسے ہی موسم انجوائے کرنے کے لیے نا۔ تو بس پھر آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے ولاگ کو ڈھیر سارا پیار کرتے رہیں، تاکہ میں آپ کے لیے مزے مزے کی ویڈیو لاتی رہوں۔ تب ملتے ہیں اب نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔